ابنا ہندی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں جمعے کی کوریج کے لیے لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے میں واقع آصفی مسجد میں۔ آج کی نماز جمعہ پڑھائیں گے آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب قبلہ۔ آج نماز جمعہ میں تشریف لا رہے ہیں ہندوستان میں آیت اللہ خامنئی کے نمائندے حکیم الہی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں مسجد کے اندر خطبے کے لیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانع کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعدل۔ آج 18 اپریل 2025 کو لکھنؤ کی مشہور آصفی مسجد میں جمعے کی نماز کو مولانا کلب جواد نقوی نے پڑھایا، اور جمعے کی نماز سے پہلے اپنے خطبے میں مولانا نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی علوم کا جتنا بھی خزانہ ہے وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی دین ہے۔ جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں، وہ سب در امام جعفر صادق علیہ السلام سے چلے، اور صرف علوم اسلامیہ ہی نہیں بلکہ آج کی جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی اسی در کا صدقہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1300 سال پہلے امام نے مدینہ میں ایک یونیورسٹی بنائی جس میں اس زمانے میں 4000 اسٹوڈنٹس الگ الگ سبجیکٹس جیسے سائنس، جغرافی اور میتھمیٹکس وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور آپ نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، یونیورسٹی مدرسہ نہیں یونیورسٹی جو مدینے میں قائم فرمائی تھی، اس زمانے میں آج کا زمانہ نہیں، اس زمانے میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے۔ اس یونیورسٹی میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے، 4000 طالب علم تھے جن کو مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے۔ صرف قرآن مجید ہی نہیں، صرف علوم قرآنیہ نہیں، صرف حدیث ہی نہیں، صرف تفسیر ہی نہیں، بلکہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ جغرافیہ وہاں پڑھائی جاتی تھی، کیمسٹری وہاں پڑھائی جاتی تھی، الجبرا وہاں پڑھایا جاتا تھا، میتھمیٹکس وہاں پڑھائی جاتی تھی، آسمان کا علم وہاں پڑھایا جاتا تھا، زمین کا علم وہاں پڑھایا جاتا تھا۔ مولانا نے اپنے خطبے میں آگے کہا کہ اسلام کے تمام مکاتب فکر کا سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے۔ اصول دین کے 3 فرقے اشعری، معتزلہ اور امامیہ ہیں، جبکہ فروع دین میں بھی جو 5 فرقے ہیں وہ سب اہل بیت کی تعلیم سے جڑے ہیں۔ کہ جتنے بھی مکاتب فکر مسلمانوں میں ہیں ان سب کا سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے، ان سب کی شاگردی کا سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے۔ اصول دین میں جو عقائد کہلاتے ہیں 3 مکتب فکر ہیں، ایک ہے معتزلہ، ایک ہے اشاعرہ اور ایک ہے امامیہ۔ یہ 3 مکتب فکر ہیں اس میں، اور تینوں مکاتب فکر کا سلسلہ مولا علی سے جا کر مل جاتا ہے۔ مولانا نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ جو باتیں آج نیوٹن کے لاء کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں وہ امام نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھیں۔ کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ حرکت نہ ہو۔ یہ آج نیوٹن کی تھیوری کے ذریعے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پہ حرکت نہ ہو۔ یہ تھیوری ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے تھے۔ انہوں نے سپرمین ان اسلام کتاب کا ذکر کیا جس کو 24 عیسائی ریسرچ اسکالرز نے مل کر لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج کے زمانے کی سائنس کی بنیادیں صدیوں پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ چھٹے امام کے سلسلے میں یہ یورپ کے سائنسدانوں نے اور محققین نے لکھی ہے، مولویوں نے نہیں لکھی ہے، کسی مولانا نے نہیں لکھی ہے، کسی شیعہ نے نہیں لکھی ہے۔ 24 کے قریب جو عیسائی محققین تھے انہوں نے تحریر کی ہے، اس کا نام ہے سپرمین اسلام۔ اس کو جب پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کی جتنی سائنس ہے وہ آج سے 1300 سال پہلے اس کی تعلیم ہمارے چھٹے امام دے چکے ہیں۔ آج کے خطبے میں مولانا نے وقف بل پر بھی بات کی۔ انہوں نے وقف بل کا ذکر کیا اور اسے پوری طرح واپس لینے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل وقف کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پرانی مسجدوں کا ریکارڈ کہاں سے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال پرانا ریکارڈ بھی سرکاری دفتر سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورا وقف بل واپس ہونا چاہیے، پورا وقف بل۔ کوئی وقف بل، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وقف کی حمایت کی ہو یا وقف کے وفات کی ہو یا اوقاف کے فائدے کی ہو، سب کے سب نقصان پہنچانے کے لیے۔ 1400 سال پرانی مسجد ہے کیرل میں، اس کا رجسٹریشن کہاں سے آئے گا، اس کا کاغذ کہاں سے آئے گا؟ 250 سال پرانا امام باڑہ
آپ جائیے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں 30 سال پہلے کا ریکارڈ مانگے، نہیں دیں گے اتنا پرانے. تو کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 30 سال پہلے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اور ہم سے 500 سال پہلے کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے. تو اب ظاہر حکومت کے انڈر میں آ جائیں گی. تو جو حشر حسین آباد کے وقت کا ہوا ہے وہی انہی اوقاف کا بھی وہی ہوگا. مولانا نے بھی بتایا کہ فی الحال سپریم کورٹ نے اس بل پر روک لگا دی ہے. مولانا نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر ان کی مانگوں کو نہیں مانا گیا تو وہ ایک بڑا احتجاج کریں گے. اگر یہ بات نہیں مانی گئی تو ہمیں بھی احتجاج کرنا پڑے گا. کاہے کے لیے؟ درگاہ حضرت عباس کی آزادی کے لیے، تال کٹوری کربلا کی آزادی کے لیے، جنرل دورہ کربلا کی آزادی کے لیے، اور جتنے بھی کربلائن کی آزادی کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا. اور ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے یہاں سے جتنے بھی حکومت کے لوگ یہاں موجود ہیں اس میں تب جا کر کہہ دیں کہ ہرگز ہم حکومت کا قبضہ ان کربلاؤں پر نہیں ہونے دیں گے. بھول جائیں اپنی حکومت کی طاقت، بھول جائیں حکومت کی طاقت کہ طاقت کے زور پر ہم اس کو بنوا لیں گے اور طاقت کے زور پر حاصل کر لیں گے. ہرگز نہیں. اس سلسلے کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے اس کو، اور کبھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے. چاہے ہزار لوگ جیل میں بھر جائیں، چاہے ہزار لوگ کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم اس قبضے کو بالکل منظور نہیں کریں گے. اور کوئی مولوی سامنے آئے چاہے نہ آئے، یہ حقیر بندہ اس کو احتجاج کے لیے کافی ہے. انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام دعا کے ساتھ کیا. دعا ہے پالنے والے کہ اس مہم میں ہم سب کامیابی ملے بحق محمد وعلیہ وسلم. اوقاف ہمارے محفوظ و معمول رہیں. خاص طور سے حکومت اسلامیہ ایران جو ہے تمام طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج کے جمعے کی نماز میں ہندوستان میں آیت اللہ خامنئی کے نمائندے آغا حکیم الہی بھی موجود تھے. نماز کے بعد اپنے بیان میں انہوں نے اچھے اخلاق، امانت داری اور سچائی کی اہمیت پر زور دیا. وقتی امام صادق که رئیس مذهب ما هست راضی نمیشه لباس یک شیعه کثیف باشه، آیا راضی میشه اخلاق یک شیعه بد باشه؟ آیا امام صادق راضی میشه ما امانتدار نباشیم، ما خدای ناکرده در معاملمون غش بکنیم یا دروغ بگوییم؟ انہوں نے امام جعفر صادق کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے امام اور ائمہ کی عزت کا سبب بننا چاہیے، ان کی ذلت کا سبب نہیں بننا چاہیے. حضرت فرمودن کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. شما باعث آبرو و زینت ما بوده باشید که هر وقت شما رو دید بگد هذا جعفریون، امام صادق خوشحال میشه. نماز جمعہ کے بعد آیت اللہ خامنئی کے نمائندے حکیم الہی صاحب نے لکھنؤ کے مومنین سے ملاقات کی، اور اس موقع پر لکھنؤ کے لوگوں نے بھی ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان سے اظہار محبت کیا. مسجد میں موجود سینکڑوں لوگ ان سے ملنے کے لیے اور ایک بار ان سے مصافحہ کرنے کے لیے بے چین دکھائی دیے. آصفی مسجد بڑے امام باڑے سے ابنا ہندی کے لیے محمد فہیم کے ساتھ معیز رضا.